بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ صدر باوقار قائد اجلاس، مکرم و محترم اساتذہ کرام و حاضرین محفل، آغاز گفتگو سے پیشتر آئیے ہم سبھی حضرات مل کر انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ احمد مختار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، باعث گردش لیل و نہار، وسیلہ توبہ و استغفار، نائب کردگار محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم، و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج یہ بڑی ہی سعادت اور نیک بختی کا موقع ہے کہ مخدوم العلماء شیخ اعظم حضرت علامہ سید محمد اظہار اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال، اس یوم وصال کے موقع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ حضور شیخ اعظم کے نبیرہ ولی عہد حضرت مولانا سید محمد میاں اشرفی جیلانی اور ان کے برادر صغیر عالی جناب حضرت سید معین اشرفی الجیلانی، ان حضرات کی موجودگی میں مجھے گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم، و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، شخصیت پرستی کے اس دور میں کسی شخصیت پر گفتگو کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ جب ایسی شخصیت کہ جس سے لوگوں کو بہت زیادہ عقیدت و محبت ہوتی ہے، تو وہ اس شخصیت پر گفتگو کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جس قدر ہو سکے فضائل و مناقب میں آگے بڑھا جائے، اور جو ایک حد ہے اس سے تجاوز کیا جائے۔ پہلے تو لوگ اپنی گفتگو میں مبالغہ سے کام لیتے تھے، پھر مبالغہ کی حد سے تجاوز کر کے غلو کرنے لگے، اور آج جب شخصیتوں پر گفتگو لوگ کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے ماحول میں حضور شیخ اعظم حضرت سید محمد اظہار اشرف اشرفی الجیلانی کی شخصیت پر گفتگو کرنا، اور میں نے اور آپ سبھی حضرات نے حضرت کی صحبت اور مجلس میں اور ان کی گفتگو سن کر جو کچھ محسوس کیا ہے اور سمجھا ہے، اس اعتبار سے گفتگو کرنا آج کی شخصیت پرستی کے اس دور میں بڑا مشکل ہے۔ لیکن پھر بھی میں کوشش یہ کروں گا
کہ حد سے تجاوز نہ ہو اور کوئی بات ایسی نہ ہو کہ وہ جھوٹ ہو۔ بہرحال شخصیت کیا چیز ہوتی ہے؟ شخصیت پر جب گفتگو کرتے ہیں تو کسی کی شخصیت کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مابہل امتیاز ہو، کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسا وصف ہو، کوئی ایسی خوبی ہو، کوئی ایسا کمال ہو کہ جس کمال کی بنیاد پر وہ دوسری شخصیتوں سے ممتاز اور منفرد نظر آئے۔ اس اعتبار سے جب ہم حضور شیخ اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی مجلسوں کو اپنے ذہنوں میں تازہ کرتے ہیں تو یہ بات بہت اچھی طرح محسوس ہو جاتی ہے کہ واقعتاً حضور شیخ اعظم کو ایک انفرادی کمال حاصل تھا، ایک انفرادی خصوصیت اور وصف حاصل تھا۔ اس کے کئی زاویے ہیں اور کئی گوشے ہیں۔ میں کچھ اپنے تاثرات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب کہ میں شروع جامعہ اشرف میں آیا تھا۔ اس وقت علمی گفتگو ہوا کرتی تھی حضور شیخ اعظم کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں علمی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت اس زمانے میں ایک عنوان یہ چلا تھا کہ غوث العالم کون ہے، غوثیت کسے کہتے ہیں، غوث کون ہو سکتا ہے۔ اصل میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے امام علم و فن نے حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث العالم کہہ دیا تھا، بلکہ اپنی تحریر میں انہوں نے لکھا بھی تھا۔ اب اس پر حضور شیخ اعظم نے اپنے تاثرات پیش کیے اور یہ بات چلی کہ کیا کسی بھی بڑے عالم کو، کسی بھی بڑے مفتی کو غوث کہہ دیا جائے گا؟ حضرت مفتی اعظم ہند بلا شبہ مفتی اعظم ہند تھے، بلا شبہ فقیہ بے مثال تھے، وہ شہزادہ امام علم و فن تھے، وہ شہزادہ اعلیٰ حضرت تھے، ان کی وہ تقوی و طہارت کے پیکر تھے، ان کی شخصیت میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن کیا انہیں غوث وقت کہا جائے گا؟ آپ دیکھیے حضور شیخ اعظم کا مزاج اور ان کی انفرادی خصوصیت، انفرادی کمال دیکھیے کہ انہوں نے اپنی مجلس میں یہ بیان کیا کہ غوث وہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ غوث پڑھاتا ہے، غوث وہ ہوتا ہے کہ جس کی نماز جنازہ غوث پڑھاتا ہے۔ تو مفتی اعظم کی نماز جنازہ میرے والد محترم حضور سرکار کنا نے پڑھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور سرکار کنا بھی غوث ہیں، اور سرکار کنا کی اور حضور سرکار کنا کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی تو اس کا مطلب یہ کہ میں بھی غوث ہوں، حالانکہ میں غوث نہیں، لہذا سرکار کنا بھی غوث نہیں اور مفتی اعظم بھی غوث نہیں۔ یہ آپ دیکھیے وہ یہ کہہ سکتے تھے، جس طرح لوگ اپنے آباء و اجداد کے فضائل و مناقب میں غلو کرتے ہیں وہ کہہ سکتے تھے، اس موقع پر وہ خاموش رہ سکتے تھے کہ سرکار کنا بھی تو غوث بن رہے ہیں، میری غوثیت کی بھی بات تو آ رہی ہے، لیکن آپ نے حقانیت کا بول بالا کیا کہ نہ میں غوث ہوں اور میں نماز جنازہ پڑھانے والا سرکار کنا کی، نہ سرکار کنا غوث ہے اور نہ مفتی اعظم غوث ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک انفرادی حقانیت کو اجاگر کرنا، سچی بات کرنا اور دنیا کا حرص نہ کرنا، دنیا کی داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا اور سادگی ملحوظ رکھنا، یہ حضور شیخ اعظم کا کمال تھا۔ اتنی بڑی خانقاہ کے پیر اور اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ مریدوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرتا، وہ آلے رسول ہے، شہزادہ رسول ہے، شہزادہ مخدوم اشرف ہے، جن کے خاندان میں ولیوں کی ایک جماعت ہے، لیکن اس کے باوجود حضور شیخ اعظم کو کبھی اس کا غرہ نہ رہا، کبھی انہوں نے کبر و تکبر اور گھمنڈ سے کام نہ لیا۔ ایک مرتبہ حضور شیخ اعظم اسی قبرستان سے گزر رہے تھے، مریدوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، تو مرید تو عقیدت مند ہوا ہی کرتے تھے اور وہ اپنے پیر اور اپنے شیخ کے تئیں بڑا مبالغہ کے ساتھ وہ ایک تصور رکھتے، ایک عقیدت ان کی ہوتی ہے۔ بہرحال آ رہے تھے تو مریدوں نے، بعض مرید نے کہا کہ حضور آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں تو یہ جو قبرستان میں صاحب قبر ہیں تو یہ آپ ان سے باتیں کرتے ہوں گے،
یا آپ سے ہم کلام ہوتے ہوں گے، آپ ان کی باتیں سنتے ہوں گے، تو حضور شیخ اعظم نے اس موقع پر کہا تھا، میں نے خود حضور شیخ اعظم سے ان کی مجلس میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس شخص کو جواب دیا کہ اگر اتنا بڑا ولی سمجھ کر مجھ سے مرید ہوئے ہو تو لاؤ میرا شجرہ واپس کرو، اگر تم ایسی مبالغہ آرائی کرتے ہو اور اتنا غلو رکھتے ہو تو میرا شجرہ واپس کرو، میں کوئی اتنا بڑا ولی نہیں ہوں کہ صاحب قبر مجھ سے بات کریں۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ آج لوگ اپنی مشیخت اور اپنی عظمت کو جتانے کے لیے جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں، فخر کی باتیں کرتے ہیں، گھمنڈ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حضور شیخ اعظم کا یہ مزاج ہرگز نہ تھا، حضور شیخ اعظم کے دل و دماغ میں یہ بات ہرگز نہ تھی۔ نہایت سادگی کے ساتھ، نہایت سچائی کے ساتھ، نہایت عاجزی اور فروتنی کے ساتھ وہ اپنی مشیخت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اگر حضور شیخ اعظم کے علم و فضل کی بات کی جائے، آپ کی علمی خدمات کی بات کی جائے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضور شیخ اعظم کا مزاج خالص علمی مزاج تھا۔ وہ ہر طور پر علم کی خدمت انجام دینا چاہتے تھے۔ اپنی مجلس میں جب وہ علماء کے ساتھ ہوتے تو علمی گفتگو کیا کرتے تھے اور علمی راستوں کو ہموار کرنے کے لیے تدبیریں اور ترکیبیں پیش کیا کرتے تھے۔ وہی موقع تھا جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ حضور کے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب غوث وقت کہا گیا تو حضور شیخ اعظم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مولانا آپ اس پر تحقیقی کام کریں اور دنیا پر یہ واضح کریں کہ غوث کون ہو سکتا ہے، مقام غوثیت کیا ہے۔ آپ دیکھیں شیخ اعظم کا مزاج کہ وہ اس معاملے میں کوئی یوں ہی ہوائی باتیں وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کا مزاج تھا کہ اس عنوان پر کوئی تحقیقی کام ہو۔ چنانچہ میں نے اسی زمانے میں مقام غوثیت کتاب لکھی اور حضرت کے سامنے پیش کی۔ حضرت نے اظہار خوشی فرمایا اور دنیا پر واضح کیا کہ غوثیت کوئی عام منصب نہیں ہے، بلکہ علم اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک بڑا منصب ہے اور اس منصب کے لائق ہمہ شمع نہیں ہو سکتے، بلکہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ حضور غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتیں غوثیت کے مقام پر فائز ہوا کرتی ہیں۔ حضور شیخ اعظم کا یہ علمی مشن تھا، یہ علمی ذہن تھا۔ وہ ہر موقع پر اسی طرح کی تدبیریں کرتے تھے، اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے علم و فضل کا جو چراغ روشن کیا ہے، ہر طرف اس کی روشنی بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خود علم و فضل کی علم کی باتیں کرتے تھے اور علمی خدمات کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں نکالتے تھے۔ آپ کی مجلس بڑی بابرکت تھی اس اعتبار سے کہ انہوں نے علم کا کام کیا ہے اور دینی علوم کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں ایک قسم کی جدت بھی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر آپ نے کمپیوٹر کے لیے بات چیت کی کہ ان کے جامعہ اشرف کے طلبہ کے لیے کمپیوٹر سیکھنے کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اسی زمانے میں اسی مختار اشرف لائبریری کے بالکل اوپر کمپیوٹر کا ایک پورا شعبہ بنایا اور اس میں پوری کیبن بنائی، پورا اہتمام کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی وجہ سے اس میں وہ کام شروع نہ ہو سکا، لیکن حضور شیخ اعظم نے ہر موقع پر اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ دنیا میں علم و فن کا عروج کر دیا جائے اور ہر طرف علم و فضل کا بول بالا کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ اساتذہ حضور شیخ اعظم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر آیا اسی تعلیم و تعلم کا، تو کہنے لگے کہ مولانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جامعہ اشرف میں عربی کا ماحول بنے، کہ لوگ عربی سے زیادہ دلچسپی لیں۔ چنانچہ ہم سبھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا اس کا ایک طریقہ یہ ہے، عربی ماحول بنانے
کا ایک طریقہ جامع اشرف میں یہ ہے کہ آپ لوگ عربی میں بات چیت کیا کریں، آپ لوگ عربی میں گفتگو کیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ وقت کا ایک پیر ہے لیکن اس کا ذہن خالص علمی ذہن ہے، وہ اپنے جامع اشرف میں علم کی بات کر رہا ہے، تعلیم و تعلم کی بات کر رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے طلبہ عربی میں ماہر ہو اور عربیت کی روشنی پورے ہندوستان میں یہ پھیلایا کریں۔ ایسی ہی گفتگو حضور شیخ اعظم کیا کرتے تھے۔ آپ ان کے درس بخاری کو دیکھیں، درس بخاری کو یاد کریں، درس بخاری کی شان بھی الگ ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ حضور شیخ اعظم ہمیشہ ایک بات اس درس بخاری میں کہا کرتے تھے حدیث کے تعلق سے۔ آپ کہتے تھے کہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول یہ حدیث ہے، اور فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فعل یہ حدیث ہے، اور ایک تقریر رسول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ خاموش رہے تو وہ بھی حدیث ہے۔ اب اس کو بیان کرنے کے بعد آپ حدیث کی ساری کتابیں پڑھ جائیے، یہی تین چیزیں ملیں گی، یہی تین چیزیں قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول کا نام حدیث ہے۔ لیکن ندرت آپ دیکھیے شیخ اعظم کی، ان کی انفرادیت دیکھیے، ان کا علمی کمال دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ادائے رسول کو بھی حدیث کہتا ہوں، جو رسول کی ادائیں ہیں ان کا نام بھی حدیث ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر خاموش نہیں ہو جاتے تھے، صرف دعویٰ کر کے خاموش نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ حدیث ہمیں آتا ہے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسکرائے تو مسکرانا رسول کی ادا ہے اور یہ حدیث ہے۔ مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی چلے صحابہ نے دیکھا چلنا یہ رسول کی ادا ہے مگر یہ حدیث ہے۔ یہاں تک کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا تو ان کا دیکھنا بھی آپ کی رویت اور آپ کا دیدار بھی حدیث ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے ران نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابی نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ ندرت ہوا کرتی تھی، یہ شان ہوا کرتی تھی۔ تو حضور شیخ اعظم کی یہ شخصیت ہے، ان کا یہ کمال ہے، ان کے یہ اوصاف ہیں، اور اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ اس کے تمام پہلوؤں پر ایک لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔